یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 23واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کون کب اور کہاں مرے گا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر جاگنے کا واقعہ، مجاہدین کی صف بندی کا واقعہ اور صحابی رسول حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو کیوں چوما، اس کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرور کائنات کی شب بیداری 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگی۔ کون کب اور کہاں مرے گا۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بنائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد کو مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ، میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی، آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خونریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا۔ اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وَعَمْرَاهُ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کاروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔
مجاہدین کی صف آرائی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ شکم مبارک کا بوسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر مارا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کی جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ عہد کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہ ہو، للہ مجھے بتاؤ، کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحے ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، یعنی جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنی اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔
اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق باوقار ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ دعائے نبوی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریا وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت آری تھی کہ جوش گریا میں چادر مبارک دوش انور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی عن قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے رہے، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ یہ جنگ بدر کے چند واقعات تھے جن کو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 24 میں آپ کو بتائیں گے کہ جنگ بدر کی شروعات کیسے ہوئی اور کفار کے سپہ سالار کے قتل اور ابو جہل کے قتل کے واقعہ کو بیان کریں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔ سوال کامنٹ باکس میں بتائیے کہ مجاہدین کی صف بندی رمضان کے کس تاریخ کو ہوئی؟